العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا بکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے 24 پارے کا. ایک منٹ. Sorry for the disturbance. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبز اور گھاس اگاتی ہے. بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں. اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں. تو یہ یعنی پہلی مثال اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے. اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا
اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہ دی، جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہ کیا۔ سو الحمدللہ ہر روز اس دورہ مضامین قرآن میں ہمارے دلوں پر بھی یہ بارش ہو رہی ہے، یہ وحی الہی کی بارش ہمارے دلوں کی مٹی کو نرم کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی مٹی کو اس ہدایت کے لیے نرم کر دے اور اس علم کو ہمارے اندر راسخ کر دے، آمین۔ اس جز کے اندر 3 جو صورتیں موجود ہیں، سورہ الزمر کا کچھ حصہ ہے، سورہ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جو ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ سامنے آتا ہے وہ ہے توحید عملی۔ یہ ایک موضوع ہے جو کہ توحید کا ایک دوسرا رخ ہے۔ توحید جو ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ توحید علمی یعنی توحید فی العقیدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا، اس کو جاننا، اس کی صفات کو پہچاننا۔ پر توحید عملی کیا ہے؟ وہ دوسرا پہلو ہے، ہمارا ایکشن کیا ہے، ہم اطاعت کیسے کرتے ہیں، ہماری توحید فی العبادہ کیسے ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ دعا میں تو شرک نہیں کرتے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں وہ ہمیں ان صورتوں میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس توحید کو امام ابن تیمیہ نے توحید فی القلب بھی کہا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی اس پارے کے اندر میں جب اس کو تیار کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمیں دعویٰ کے لیے بہت ایکشن پوائنٹس ملتے ہیں، ہمیں رول ماڈلز ملتے ہیں، ہمیں یہ کانٹینٹ ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات سٹارٹ کریں تو کیسے کریں، اور جب ہم لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے، جب ہمیں اپوزیشن ملے تو ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو بہت سارے ایسے جیمز اور ایسے پوائنٹس ملیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ چند ایک پوائنٹ جو ہیں وہ آپ اپنے لیے بھی لکھ لیں، اور ہمیں آداب دعوت بھی پتہ چلیں گے کہ کیسا کردار ہوگا ایک داعی کا اور کیسے وہ انٹریکٹ کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سورہ الزمر۔ سارا، جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلیز 1 منٹ کے اندر کا وہ چیک کر لیجیے گا سیٹنگ، یہ روم اوپن ہے، ڈسیبل کیا ہے آپ نے سب کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور مجھے کو ہوسٹ بھی بنا، جزاک اللہ خیر۔ جی جی الحمدللہ، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلی 8 آیات میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، اور ادھر توحید فی القلب کا ذکر ہوگا۔ 9 to 37 اچھا اور برا کردار، اس کی ڈسکشن تھوڑی آگے ہوگی، کیونکہ ابھی جو ہم ایک برڈ آئی ویو لے رہے ہیں براڈ اسپیکٹرم میں کہ اس میں مضامین کون سے موجود ہیں۔ آیت نمبر 38 سے 52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد ہے۔ 53 سے 63 اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جن کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ لاسٹ 2 پوائنٹ جو ہیں یہاں ہمیں آیات کے نمبروں کی درستگی کی ضرورت ہے۔ 64 سے 66 تک باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ باطل اور حق میں سمجھوتا ہو سکے۔ there is no compromise، کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ پھر آخر میں آیت 67 سے سورت کے اختتام تک یعنی آیت نمبر 75 تک احوال قیامت کا بیان ہے کہ قیامت آنے پر لوگ کیسے گروہوں میں بٹ جائیں گے اور ان کا کیسا الگ الگ معاملہ ہوگا۔ جی آیت نمبر 32 سے 35 اب تھوڑا ہم جائزے میں تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں کہ 2 کرداروں اور اس کے مختلف انجام کی بات ہوئی ہے۔ پہلا کردار وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور ساتھ ہی وہ سچ کو بھی جھٹلانے والا ہو، تو اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور یہی اس کی شخصیت کے دونوں رخ ہیں کہ اللہ کا بھی اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنا اور سچ کو بھی جھٹلانا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائے، آمین۔ اور پھر اس کے مقابل میں جو دوسرا کردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود بھی سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں سچ کو مانتی ہوں اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتی ہوں، یعنی عمل سے تصدیق کرتی ہوں یا نہیں؟
ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. یہاں یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ صرف سچ کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کی تصدیق بھی کرنا ہے، اور وہ ہمارے عمل سے جھلکتا ہے. 36 سے 37 سوال ہوا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ کوشچن جو ہے وہ ہم لوگوں کو جگانے کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو توکل کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے تو بے شک اللہ کافی ہے. 38 سے 48 خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہیں، غیر اللہ سے توقعات منسوب نہ کریں، شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ہماری کیا کریں گے. 41 آیت کو بہت زیادہ ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے کہ داعی کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. تو ہم نے آگے پہنچانے کا کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جب کسی کو بتانے لگے تو فوراً چاہیں کہ وہ فوراً ہماری بات سنے اور فوراً مان جائے، اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑ جانا. اور دوسری اس کا ایکسٹریم کیا ہے کہ دین کو مینیپولیٹ نہیں کرنا، دین کا ٹیسٹ نہیں بدلنا، دین کا مزاج نہیں بدلنا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے دین کے ساتھ ٹیمپر نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم امت وسط ہیں، یہ ہمارا کام ہے، تو ہم لوگوں سے اس کی پوچھ ہوگی. ہم نے اپنے دین کو نہیں بدلنا، ہم لوگوں نے حق کو حق کی طرح ہی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. آیت نمبر 42 کے اندر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اس کا بیان ہوا ہے. اور یہ جو ہم روزانہ رات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح ہمارے بدن کے ساتھ somehow کنیکٹڈ رہتی ہے، پر پھر جب ہم واپس ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک نیا دن دیکھتے ہیں، اور اس لیے ہی تو ہم اٹھتے ساتھ ہی کہتے ہیں الحمدللہ. 43 سے 44 شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کل اختیار شفاعت کا صرف ہمارے رب کے پاس ہے، تو پھر ہم کسی اور کی شفاعت کی دھوکے میں کیوں پڑے رہیں کہ کوئی ہمیں اور بیل آؤٹ کرے گا. یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ جب ہم شفاعت کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں سارے سہارے جو ہیں وہ جھوٹے نظر آتے ہیں. آیت نمبر 45 سے 46 یہ بیان ہوا کہ اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کے سہارے لیے جاتے ہیں. تو کون شرک کے سہارے لیتا ہے؟ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا چاہتا ہے، جو چور دروازے تلاش کرنا چاہتا ہے، کوئی شارٹ کٹ. تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اعمال کی جواب دہی تو ہو کے رہے گی. اور یہ کون لے گا حساب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حساب جو ہے وہ آسان کر دے، آمین. 47 سے 48 روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسکیپ نہیں، کوئی رینسم نہیں. جس نے جیسا عمل کیا ہوگا، چاہے وہ زمین بھر بھی سونا آفر کرے تو اس کو نجات نہ ملے گی، اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا اس نے عمل کیا. آیت 49 سے 52 اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا ہی عطا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی ہی ہاتھ میں خیر ہے، بیدہ الخیر ہم کہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، یہ توفیق ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو اس کے علاوہ ہماری مال اولاد اور جو ہمیں یہ علم کی نعمت جو اسپیشلی کتاب اللہ کی علم کے ساتھ جڑنے کا ایک موقع ہے، یہ سب بھی تو نعمتیں ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں.
پر ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے ناشکری کرتے ہیں. کبھی تو ہم لوگ بول کر ناشکری کرتے ہیں اور کبھی ہم لوگ عملی طور پر ناشکری کرتے ہیں کہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. تو ناقدری نعمتوں کی یہ بھی ناشکری ہے. اور پھر ایک اور طریقہ کیا ہے کہ جو قارون کا جملہ تھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا. ایک سیلف انٹائٹلمنٹ فیل کرنا، یہ فیل کرنا کہ کچھ خاص میرے اندر ہی موجود تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قارونی سوچ سے نجات دے کہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں. نہیں، ایک مومن کی سوچ کیا آتی ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، جب چاہے وہ دے اور جب چاہے وہ لے لے. تو ہم لوگ نعمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ دل سے شکر ادا کریں. الحمدللہ. آیت نمبر 53 میں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پر ابھی صرف یہ کہتے چلوں کہ منکر، مشرک، کافر، گناہگار سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب توبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کی جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلین چٹ دے دیں گے. تو کتنی بڑی آفر ہے ہمارے رب کی. اسی سے تو ہمیں شو ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا زیادہ جنرس ہے. الحمدللہ. 54 سے 55 عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو. یہاں میں ایک بات پہ دھیان دلانا چاہوں گی کہ اکثر اوقات جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں ان کو ہم اس میں توبہ ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم لوگوں کے گناہ کو یا جس چیز پہ ہم انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتا ہے ہمیں شیطان، اور ہم لوگ توبہ جو ہے اس کو آگے آگے کرتے رہتے ہیں. پر یاد رکھیں کہ جو توبہ ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ چیک کی طرح ہے. اگر اس کو وقت پہ کیش نہیں کرایا تو پھر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. اور توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت کے بارے میں بیان آگے کی آیتوں میں ہے جو 56 سے 59 میں ملے گا. 61 سے 60 میں روز قیامت اچھا اور برا انجام. یہاں چہروں کی بات ہوئی ہے. کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پہ سیاہی ہوگی. یہ سیاہی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوگی؟ یہ سیاہی ندامت، شرمندگی کی وجہ سے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ندامت اور شرمندگی سے بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے. آمین. 62 سے 63 اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. پر یہ بھروسہ کون سا ہے؟ جو حقیقتاً بھروسہ ہو. جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب پر توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہترین کارساز ہے اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے. باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی آگے کی 2 آیتوں میں آئی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی کمپرومائز یا پھر ایک مڈل گراؤنڈ باطل اور حق کے درمیان میں کبھی بھی موجود نہیں ہوتا. اللہ کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. جہالت، مشرکانہ کلچر کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کمپرومائز کریں گے تو پھر ہم ایسی جگہ میں پھسل جائیں گے، کیونکہ یہی تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. 67 سے 70 قیامت کے مناظر جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور قیامت کے دن زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پھر سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو باس بعد الموت ہوگا. زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. پھر اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. انبیاء، شہداء آئیں گے. پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ احوال قیامت اور یہ مناظر ہوں گے. پھر کافروں کی جہنم کی طرف روانگی کا بیان جو ہے 71 سے 72 میں بیان کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی کیا. الزمر کا معنی جو ہے وہ ٹروپس ہے یا گروپ ہے. یہ گروپس میں ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. جو لائک مائنڈڈ پیپل ہوتے ہیں وہ ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. تو جو دنیا میں جس طرح کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، آخرت میں بھی ان کا انجام ایک ساتھ ہی ہوگا. اب دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہ متقیوں کی جنت کی طرف آمد کا منظر ہے، کہ متقی جب جنت کی طرف آئیں گے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے، جنت کے دروازے پہ استقبال
کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے اور فرشتے ان کو مبارک دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے. آمین. نعمتوں کی بشارت ہوگی. اہل جنت شکر ادا کریں گے. ادھر بھی کہیں گے الحمدللہ. آخری آیت میں فرشتوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ ہوگا. آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے تسبیح کر رہے ہوں گے. ان کے درمیان اللہ احکامات کی حکمت و نچائے کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ کر دے گا. اور پھر فرشتے بھی آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سبحان اللہ چند آیات میں ہمارے آنکھوں کے آگے سے جنت اور جہنم کے سارے مناظر گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے کر دے. آمین. چند اہم بیانات کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، تو مقصود کیا ہے؟ ایک سول سرچنگ کوشچن ہے. میں اپنے آپ سے سوال کر رہی ہوں، کیا اللہ کافی نہیں ہے میرے لیے؟ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وسائل ذرائع پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ توکل کرنا ہے. غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پینک سچویشن ہو، انسرٹینٹی ہو، جیسے کہ آج کل ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے، تو ہمارا گو ٹو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فون کر، کسی کو دکھ سنا، کسی کے سامنے رو، یا پھر رجوع اللہ. اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے یا نہیں. یہ سوال تو ہم صرف اپنے آپ سے ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے رویے اس کا جواب ہمیں دے دیں گے. تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے کافی ہے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دفعہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ میرے لیے اور میرے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ یقیناً کافی ہوگا، پر میں کافی سمجھوں تو. سو یہ کوشچن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ رحمت کے مستحق کیسے بنیں. کیسے بنیں گے ہم رحمت کے مستحق؟ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری جانب سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. تو ہم نے رحمت کے مستحق کیسے بننا ہے؟ توبہ کر کے. اور یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ ہم لوگ ڈسپیئر فیل کرتے ہیں کہ اب تو میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ بہت غلط سوچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، پر یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا کہ پہلے گناہ کی لذت جو ہے وہ چکھ لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں. ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے. تو کیونکہ ہم اس سے تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے جو کہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر ہم نے گناہ پلان کر کے کیا اور پھر توبہ کا موقع نہ ملا تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو. اور یہاں ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو رحمت سے نا امید نہ ہو. پھر کیا بات آتی ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے اپنے رب سے. اور یاد رکھیں کہ توبہ جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں الندم التوبہ، کہ جو دل میں ہم لوگ ایک ندامت شرمندگی محسوس کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہی تو اصل میں توبہ ہے. کیونکہ وہیں تو ہمارا دل پلٹنے لگتا ہے، ہم ریٹریکٹ کرنے لگتے ہیں گناہ سے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ رحمت سے مایوس نہ ہو، پر کیا کرو؟ رجوع اللہ، انیبو، لو اپنی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور پھر کیا کرو؟ سبمٹ کرو، سپردگی کرو. کیونکہ جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو شیطان کی سپرد کیا ہوا تھا تبھی تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. اب ہم نے اپنے رب کے سامنے ٹرو سبمیشن کرنی ہے. تو یہاں ہمیں سٹیپس بتائے جا رہے ہیں. اور حدیث کے مطابق الفاظ ہیں کل بنی آدم خطاؤن خیر خطاؤن التوابون. ہر ایک بنی آدم میں سے خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرے. تو اس لیے
چھوٹے بڑے گناہوں پہ توبہ کر لیں، کیونکہ آج ہی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ جب بھی کسی گناہ پہ ندامت فیل ہو تو اسی وقت توبہ کر لیں، یہی دل کا پلٹنا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے ہم رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور پھر آخری پوائنٹ کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ توبہ کر لو، پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو آخری پوائنٹ کیا ہے سبمیشن کے بعد؟ بہترین کتاب کی پیروی۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں ایک فرقان دے دیتی ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا شعور دے دیتی ہے۔ الحمدللہ اتنے پارے جو گزر گئے، ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم تھیں اور کچھ چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں، کچھ ہمارے عمل میں تھیں، کچھ ہمارے عمل میں نہیں تھیں۔ یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، ہر پوائنٹ پہ ہمارا تزکیہ کرتی ہے، ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، اور پھر بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے ہمارا رب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو رحمت کے مستحق بننے کے لیے 3 اسٹیپس پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ توبہ، پھر انابت یعنی رجوع الی اللہ، اور پھر اتباع وحی۔ تو یہ جب ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بننے والے ہوں گے۔ سورہ مومن بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس کا نام جس شخص پہ ہے، نہ وہ رسول ہے نہ وہ نبی ہے، ایک بندہ مومن ہے جو مخلص تھا، اور اس کے اندر ہمیں ایک ٹرو دائی کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ اسی کو کہتے ہیں خیر خواہی، اسی کو کہتے ہیں حق کے لیے کھڑا ہونا، اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایمان کی حرارت ہو تو وہ ایسے موقعوں پر چپ نہیں رہتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا خطرہ لاحق ہو جائے گا، پر وہ ایک سٹینڈ لیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہوتے ہیں، کیا جب ہمیں لگتا ہے کہ تھریٹنگ سچویشن ہے تو ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ریلیجن سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، جو تھوڑا بہت پریکٹس کر رہے تھے اس سے بھی ریٹریکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اس کے کردار سے سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی گواہی اور اس کا اس طرح سے بولنا، اتنا خوبصورت واز جو ہے پورا نقل کر دیا۔ اس کا نام نہیں ہمیں معلوم، پر اس کا کام ہمیں معلوم ہے جو ہم آج بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ مومن کے مضامین کا ایک تجزیہ لیتے ہیں۔ پہلی 6 آیات میں عظمت و جلال باری تعالیٰ کا بیان ہے، پھر فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ 7 سے 9 جو ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ آیات 10 to 22 مضامین عبرت و معزت ہیں، نصیحت دلانے والی باتیں، دل میں اثر کرنے والی باتیں اس میں موجود ہیں۔ آیات 23 to 46 آل فرعون کی سرکشی اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ 47 سے 50 اہل جہنم کی فریاد نقل کی گئی ہے۔ آیات 51 سے 85 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ اب دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ کے احسان کی بات ہوتی ہے تو بندوں کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احسانات کو عملی طور پہ جھٹلانے والا ہوں، کیونکہ ناشکری کا مطلب ایکچولی انکار ہی تو ہے، کفران نعمت ہی تو ہے۔ پہلی 3 آیات میں دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا اہل ہو ہمارے رب کے علاوہ کہ وہ ہماری دعاؤں، ہماری پکاروں کا جواب دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے، سننے والا ہے، المجیب ہے، جواب دینے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ ہم نے یہاں اپنے لیے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم شرک فی الدعا تو نہیں کرتے، کسی اور کو تو اپنا کارساز نہیں بناتے۔ آیات 4 to 6 کافروں کا برا انجام کیا ہوگا اس کا بیان ہے۔ 7 to 9 اہل
ایمان کے لیے خوشکن دعائیں. یہ عرش پہ موجود فرشتے جو ہیں وہ کیسے دعائیں کر رہے ہیں. ایک ایمان کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورت دعائیں کرتے ہیں اور اتنی جامع، اتنی کمپلیٹ ہیں کہ اس سے آپ کو بہت ہی خوبصورت ایک تعلق محسوس ہوگا. آیات 10 to 12 اہل جہنم کا عبرتناک بیزاری، حقیقت کھل جائے گی، اللہ ان پر غضبناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، آمین. آیات 13 to 15 اللہ ہی سے دعا کرو. پھر دعا کی بات آتی ہے. دنیا میں بھی اللہ سے مانگو اور آخرت میں بھی اللہ ہی دے گا. شرک فی دعا سے بچنا ہے. یاد رکھنا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو خالص اللہ سے کریں اور رجوع کریں تو صرف اس کی طرف کریں. ہمیں یہ امید بھی نہ ہو کہ کوئی ہماری جو کرب کی سچویشن ہے اس سے ہمیں ریسکیو کر سکتا ہے یا پھر جو ہمارے دلوں میں حاجت ہے وہ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف قدرت ہمارے رب کے پاس ہے. آیت نمبر 16 to 17 روز قیامت اللہ کے سامنے حاضری کا بیان ہے، اور وہاں یہ سوال کیا جا رہا ہے آج کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی؟ واحد القہار کی. کیونکہ آج بھی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، پر روز قیامت تو وہ منکرین جو کہ آج نہیں مان کے دیتے وہ بھی اس دن ماننے والے ہیں. آیات 18 to 20 آخرت کا ہلا دینے والا منظر. ساری زندگی نظریں کسی اور پہ لگائیں، کسی اور کو خوش کرتے رہے، اور آخرت میں وہ کام نہیں آئیں گے. آخرت میں تو اللہ ہی کارساز ہے، اور جب اس کی اطاعت کی ہی نہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے نصیحت لینے والا بنائے، آمین. تاریخ سے عبرت لینا. لیسنز فرام ہسٹری جو ہیں وہ 21 to 22 آیت میں مضمون ہے اس کا. آل فرعون کی سرکشی کا بیان جو ہے وہ 23 to 25 ہے، اور فرعون، حامان، قارون، ان سب کی سرکشی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان کا یہ جرم کہ بنی اسرائیل کو اوپریس کرنا اور ان کی نرینہ اولاد کو قتل کرنا. یہ بہت ہی ذرا کبھی جرم تھا جو کہ وہ انہوں نے اپنی برتری کی وجہ سے کیا. آیات 26 to 27 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ. اور یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایک متکبرانہ جملہ جو فرعون نے بولا کہ ذرا میری مدد کرو، میں موسیٰ کو قتل نہ کر دوں، کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں تو میں جب کوئی مجھے حق بات بتانے کی گستاخی کرے گا تو کیا میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. اب یہاں جو ہے آیات 28 to 29 مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق. یہاں وہ بندہ مومن جو کہ آل فرعون میں سے تھا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی حق کہنے والے دشمنوں میں بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر کتنی کریج تھی کہ اس نے آل فرعون میں سے تھا اور اس شخص کا نام نہیں بتایا گیا، پر اس نے یہ کہا کیا تم صرف اس شخص کو اس لیے قتل کرو گے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پر وہ فرعون جس سے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کیسے مان کے دینے والا تھا کہ ایک شخص جو کہ اللہ کو رب کہتا ہے اس کو وہ زندہ کیسے چھوڑ دیتا. مومن آل فرعون کی لرزا دینے والی تنبیہ، پیاری پیاری باتیں ہیں، اور ساتھ ہی عذاب الہی کے بارے میں بھی بتایا اس نے. ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت میں، یہ تو اعمال کا نتیجہ ہوگا. 36 سے 37 حق سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش. اس نے کیا کہا؟ اس نے اس ٹائم پہ کہا کہ اے حامان جو کہ اس کا آرمی کا جنرل تھا، کہ میرے لیے ایک محل یا ایک سیڑھی بناؤ، میں ذرا موسیٰ کے علاقے پہ جھانکوں. کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے. اور آج دن تک وہ لوگ جو کہ اگریسو ہوتے ہیں، پراؤڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسا ہی حق کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جب حق کا مذاق اڑانے والے آپ کو نظر آئیں اور آپ اس میں بہت ہیلپلیس فیل کریں تو یاد رکھیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ وہ ان کے دلوں کے اندر جو ٹیڑھ ہے ان کو حق نہیں دیکھنے دیتی، اور وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا کے ہی خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
ان انٹینشنلی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو کہ دین کے بہت سارے چیزیں جو کہ وہ اپنے عمل میں نہیں پاتے اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ لے کر آئیں، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بالکل ایسے لوگوں میں نہ کرے جو دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہوں. 38 سے 40 مومن آل فرعون کا ایک رکت آمیز واز ہے. دنیا اور آخرت کے بارے میں جو بیان ہے کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک ٹیمپرری ابورڈ ہے، اور آخرت دار القرار ہے، یہ اس نے بیان کیا، اور اس کی ڈیٹیلز ہم ابھی تھوڑی آگے دیکھیں گے. آیات 41 to 45 آل فرعون کا بندہ مومن کے خلاف جارحانہ رویہ. کیا ہوتا ہے جب کوئی دلیل، کوئی بات کرنے کے لیے کچھ ملتا نہیں تو پھر ایگریشن سٹارٹ، پھر اس نے جواب نہیں ملتا تو ایگریشن سے جواب دیا جاتا ہے. پر وہ بندہ مومن بھی ادھر کھڑا رہا اور اس نے اپنی حق بات کہی. آیت 46 میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ روز قبر میں یہ حال ہو رہا ہے، صبح شام ان کی طرف وہ آگ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، کوئی رسپائٹ نہیں ہے. عالم برزخ میں بھی ان کو سزا مل رہی ہے، اور یہاں خاص طور پہ فرعونیوں کا بیان ہے. پر دلیل یہی ہے کہ عذاب قبر سب کو ہوگا. اہل جہنم کی فریاد 47 سے 50 میں بتائی گئی ہے کہ بھوک، لڑائی، جھگڑے، یہ سب کچھ بھی ان کی سزا کے ساتھ ایڈیشنل ہوگا. اور جو بلائنڈ فالنگ کرنے والے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ ان سے عذاب دور کر دو، جن کو وہ دنیا میں اپنا کارساز بناتے تھے، تو وہ خود برے حال میں ہوں گے. تو یہ ان کی ایسی فریاد ہوگی جس کی کوئی داد رسی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کو پکارتے ہی نہیں تھے دنیا میں، اور وہ جن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے ان کا حال خود ویسا ہی ہوگا جیسے ان کا ہے. اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اہل حق کے لیے خوشخبری 51 سے 55 میں ہے، اللہ کی خاص مدد، تائید حق والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو نصرت ملتی ہے دنیا اور آخرت میں. حق کے دشمنوں کے لیے وعید کا بیان جو ہے آگے کی آیات میں ہوتا ہے. اور حق کے دشمن جو ہیں ان کے اندر ایک خاص کوالٹی جو ہمیں فرعون کے اندر نظر آتی ہے کہ تکبر ہوتا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، کہ حق کو جھٹلانا اور خود کو دوسروں کو پہ برتر سمجھنا، یعنی لوگوں کو حقیر جاننا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تکبر سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو اوپر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہی دراصل تکبر ہے. اور حق کو نہ مان کے دینا کیونکہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو یہی ایکچولی تکبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں. یہ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو وفادار ہے وہی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، اور باغی وہ ہے جو کہ دنیا کے مزوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کو ترجیح دیتا ہے. آیت نمبر 60 میں اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکارو. آپ دیکھیں گے کہ دعا کی بات بار بار آتی ہے، اور یہی بات ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، اور دعا مخ العبادہ بھی ہے، کہ ہم نے جب کسی کو پکارا تو اسی کو، تو ہم نے اسی کے اوپر سارا توکل کیا، کیونکہ پکارتے تو آپ اسی کو ہے نا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میری ہیلپ کرنا، تو ہیلپ آپ اس سے مانگے کہ جو کمزور جس کو جانتے ہیں؟ نہیں، اس سے ہیلپ مانگی جاتی ہے جس کو آپ کسی قابل سمجھتے ہیں، اس کو کسی ہائی اسٹیم میں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ قدرت ہے کہ وہ آپ کی داد رسی کر سکے. تو جب آپ اپنی امیدیں غیر اللہ سے لگانے لگیں تو یہی تو شرک فی دعا ہے، یہی شرک فی عبادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچا لے، آمین. 61 سے 65 دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے. حق جو ہے دعا مانگنے کا وہ اللہ ہی سے ہے، باطل کے ساتھ مصلحت نہیں ہو سکتی. جیسے حق ایک میٹھا پانی ہو اور باطل کڑوا، تو کیا وہ مل سکتے ہیں؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمپرومائز آفر کیے جا رہے تھے اس کا رد ہے یہاں
کہ حق اور باطل میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آیات 67 سے 68 غور کرو اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے۔ تو پیدائش کی طرف غور و فکر کی ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت پروسیس ہے کہ بڑی انٹریکیٹ سلیکشن ہے ہر سٹیج پہ۔ تو دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برکت والا احسن الخالقین ہے، کتنا خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے۔ اسی نے ہمارے اندر روح ڈالی اور اسی کے اذن سے یہ روح نکلتی ہے۔ جھٹلانے والوں کا برا انجام بیان ہوگا 67 سے 69 سے 77 میں۔ تو جو جھٹلانے والے ہیں ان کی سزا جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ حق پہچاننے کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے والوں میں سے نہ بنائے۔ 78 میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ سے معجزے جو ہیں وہ طلب کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے معجزہ نہیں مانگو، مطالبے نہ کرو، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کی روش ہے جو کہ حقیقی طور پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت مانگنی چاہیے، معجزہ نہیں مانگنا چاہیے۔ چھپائے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا بیان 79 سے 81 میں ہوا۔ اور اگر دو ہی چیزیں ہم دیکھیں، جیسے دودھ ایک کمپلیٹ غذا ہے وہ ہمیں ملتی ہے ان سے، اور ٹرانسپورٹیشن بھی، سبحان اللہ۔ آیات 82 to 85 مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنا ہے۔ انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ہمیشہ جب بھی سابقہ قوموں میں ہم دیکھا کہ ان کی ہٹ درمی کے باوجود ان کو جب ٹائم مل گیا، اس کے بعد جب انہیں صریح طور پہ انکار کر دیا، تو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد رہی، اور اللہ کی سنت ہے کہ حق ہی غالب ہو کر رہتا ہے۔ چند اہم بیانات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں، یہ بہت ہی مجھے خوبصورت پارٹ لگا، اور میں چاہوں گی کہ ان آیات کو ہم غور سے بعد میں جا کر پڑھیں بھی کہ وہ کیسی دعائیں کر رہے ہیں۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے، جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح اور حمد مصروف ہیں، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیری علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی، تیرے رستے پر چلے، ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کون لوگ دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں؟ جو آلریڈی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دل سے سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ تو ہمارے لیے یہ حاملین عرش اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کی توبہ جو یہ کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے۔ اور پھر جو دوسری دعا ہے وہ تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگی کہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ان کے ہمیشہ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے نیک ہوں ان کو بھی۔ تو یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ کمپلیٹ دعا، اتنی خوبصورت دعا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم تو اپنے پیاروں سے اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں ایک فیملی ری یونین ہو۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے ہمارے لیے کہ ساری فیملی ساتھ ہو، اہل جنت میں جو جنت میں جانے والے ہوں ان کے باپ دادا، ان کے ازواج اور ان کے بچوں میں سے نسلوں سے نسلوں میں جو سارے نیک کام کرنے والے ہوں وہ اکٹھے جنت میں جمع ہوں۔ اور ہمیں حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اعلیٰ درجے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس لوگوں کو جمع کرے گا۔ کتنا خوبصورت تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر ان کے اعمال اتنے اچھے نہ بھی ہو پر ان کو جنت میں ایک اپ گریڈ مل جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو اس کو مکمل خوشی ہو، اور ہمارے پیارے رشتوں کے ساتھ ہماری مکمل خوشی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلند مقام پہ اکٹھا کرے گا۔
آخرت کی پیشی کا بیان جو ہے 16 to 19 ہے. اس میں جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی، آج بھی مخفی نہیں ہے اور ادھر بھی نہیں رہے گی، پر معاملہ جو ہے وہ سامنے صاف ہو جائے گا. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ واحد قہار کی. لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. آج کے دن ہر شخص اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، جو ہر چیز ہم آج کما رہے ہیں. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو ہم نے کیا ویسا ہی بدلہ ملے گا. ان اللہ سریع الحساب. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد بدلہ اور حساب لینے والا ہے. تو ظلم نہیں کیا جائے گا، جو اعمال ہم نے کیے ہیں انہی کا بدلہ دیا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی پوری ہو کر رہے گی. آخرت کی پیشی کے دوران یہ جو آیات ہیں ان کے اندر ایک نام جو قیامت کا ہے، ان کے قریب آنے والی قیامت سے ڈرائے، جب کہ دل ہلک تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جب کبھی کوئی پیپر، کوئی ایگزام یاد کر لیں اور تیاری ہماری نہ ہو، یا پھر کوئی کام ایسا کیا اور چوری پکڑی جائے، تو کیسا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہلاک کی طرف پہنچ رہا ہے. ایسا ڈر اس ذات سے جو کہ سینوں کے بھید جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت جانتا ہے. اس آیت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ آج رب کا تقوی اختیار کریں، اس رب کا تقوی جو کہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے سیکرٹس کو خوب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دل سے توبہ کرنے والا، دل سے رجوع کرنے والا اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والا بنا لے. آمین. آگے جو ہے بندہ مومن کی ایمان افروز تقریر کے بارے میں بیان ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس میں سے جو ہم پوائنٹس لیں گے اس کا بولنے کا انداز جو ہے، کہ اس کے کانٹینٹ پہ تو ہم آئیں گے، پر پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیسے بات کرتا ہے. بندہ مومن جو ہے وہ فرعونیوں میں سے ہے، پر وہ جب اپنی قوم سے بات کر رہا ہے کیا کہتا ہے؟ یا قومی. اس نے اپنا رشتہ نہیں توڑ لیا ان سے، اونرشپ ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو نہیں چھوڑا. اور یا قومی ایک تعلق کے ساتھ بات کی. اور ہم جب کبھی کچھ زیادہ ریلیجن پریکٹس کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ اور ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. الدین النصیحہ، خیر خواہی سے جھلکتی ہے. اور ایک انگلش میں سینگ ہے، hate the sin not the sinner. ہم کبھی کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں. اگر ہم اس سے تعلق توڑ لیں گے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ اس نے کیسے ان سے بات کرنا شروع کی؟ یا قومی کہہ کے. اور پھر کہا کہ سب سے پہلے کیا توجہ دلائی کہ یہ دنیا زندگی چند روز کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے. تو سب سے پہلے پرائیورٹی کس کو دینی چاہیے؟ جو ہمیشہ کے لیے ہے. پہلی یہ بات کہی. اور پھر من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. تو یہاں موٹیویشن دی جا رہی ہے. آخرت سے ڈرایا تو جا رہا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو ویسا بدلہ ملے گا، پر جو اچھائی کرے گا اس کو بہترین بدلہ جنت ملے گی. تو ہمیں کیا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی بات بتائیں تو ہم نے اس سے پیار سے تعلق کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بیٹی، اس طرح سے بات کی جائے اور پھر اس کو حقیقت بتائی جائے. نو ٹیمپرنگ ان ریلیجن. دین کا مزاج نہیں بدلا اس نے، حق بات بتائی، پر اس کو وعید کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے بشارت ہے.
اور پھر ساتھ جب سب اس کو اپوز کرنے لگے اور اس کو کہنے لگے کہ تم تو ہم میں سے ہو اور تم حق کو چھوڑ دو، تو پھر اپوزیشن کو کیسے ڈیل کیا؟ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں سب لوگوں نے اس کو کہا کہ تم شرک اختیار کر لو، مجبور کیا. تو اس نے کیا کہا؟ میں تو تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. تو ایگریشن نہیں پر لاجیکل آنسر دینا ہے. آگے وہ کیا بات کہتا ہے کہ سچ بات وہ بتا رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اس نے پورا دین کا خلاصہ ان کو توحید بتا دیا. اور پھر وہ آخر میں اس نے اپنا معاملہ جو سپورٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، یہ والی آیت تو ہمیں کہیں لکھ کر لگا دینی چاہیے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ جو بات میں تمہیں کہتا ہوں تم اسے آگے چل کے یاد کرو گے. یہی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ جو ناسے ہوتا ہے اس کی زندگی میں یا اس کے سامنے ہوتے ہوئے لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کی بات کو یاد کرتے ہیں. اور آخر میں جو بہترین معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کیا. اور ہمارا یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی کو بات بتانے لگتے ہیں تو ہم اس کو اسی وقت منوانا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارا دل بھی چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایکچولی اللہ کی طرف معاملوں کو صحیح طریقے سے سپرد نہیں کرتے. تو ہم نے یہ ایک اور لیسن اس سے دعویٰ سے ریلیٹڈ لیا. رب سے ہی دعا کرنی ہے، اس کے بارے میں بیان ہوا آیت نمبر 60 میں. اور تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے ہی دعا کرو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں تو عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے. مطلب دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دعا کی اتنی تلقین کی کہ جو صحابہ تھے وہ ایک اپنے تسمے تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی دعا کرتے ہیں. ہم کیا جب بھی کوئی دعا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. جو یہاں آج موجود ہیں، جو صحت میں ہیں، جو امن میں ہیں، یہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. تو ہم اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں اور خیر و عافیت کی دعائیں کریں، ہدایت کی دعائیں کریں، جنت کے حصول کی دعائیں کریں. اور جو اس سیشنز میں ہم لوگ اتنی خوبصورت دعائیں جو ہیں مانگنا سیکھ رہے ہیں ان کو دل سے دعا کرنا سیکھیں. سورۃ حامیم سجدہ کی طرف چلتے ہیں. پہلی 8 آیات میں قرآن کی عظمت و دعوت، اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان ہے اگلے کی 3 آیات میں 9 to 12. سرکش قوموں کا دنیا میں ہی انجام، اس کے بارے میں بات ہے اگلی آیات میں 13 to 18. 19 to 29 سرکش قوموں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا پسندیدہ کردار عظیمت کی درجے پر، اس پہ بات ہوگی 30 to 36. حامیم سجدہ جو ہے اس کے مضامین کا مزید تجزیہ دیکھتے ہیں. اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے 37 to 39. عظمت قرآن 40 to 45 اور 46 سے 48 روز قیامت کا اعمال کا نتیجہ. پھر انسان کی ناشکری، اگین یہ 3rd ٹائم ہے جب انسان کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے اس بارے میں 49 to 51. اور پھر عظمت قرآن 52 to 54. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی کا بیان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کی طرف سے نازل کردہ ہے پر وہ اس کو مان کے نہیں دے رہے. قرآن حکیم کی دعوت جو ہے وہ سب کو دی جا رہی ہے، 6 to 8 میں بتایا گیا، پر وہ مان کے ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بڑے سیکیورڈ ہیں، مطلب اس ہدایت سے پروٹیکٹڈ ہیں، اللہ کو نہیں مان کر دے رہے.
زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں جو بریک ڈاؤن یہاں ملتا ہے بہت ڈیٹیل میں ہے، اور اس طرح کی باتیں اکثر اوقات بچوں کو بہت انٹرسٹ کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دنوں میں کیا چیز تخلیق ہوئی۔ قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام آگے بیان کیا 13 to 18، اور انداز جو ہے خیر خواہی کا ہے، ان کی تباہی سے ہم نے اپنے مستقبل دیکھنا ہے، تو ہم نے آج ہی پلٹ جانا ہے۔ 19 to 24 مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ استغفر اللہ، یہ بہت ہی سکیری بیان ہے کہ یہاں کیا ہوگا کہ یہ ہماری اپنی فیکلٹیز، ہماری اپنی آنکھیں، ہمارے اپنے کان، ہماری اپنی کھالیں ہماری گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہم تو ان کو مددگار سمجھتے تھے، پر یہ تو جاسوس نکلے، اور جب یہ بولیں گے تو آیت کے اندر بیان ہوا شہدہ علیہم، وہ خلاف گواہی دیں گے، تو پھر انسان کہے گا کہ کس نے تمہیں بلوایا؟ تو وہ کہے گے اسی نے جو کہ سب کو بلوا سکتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہیں، اس کا بیان آیت 25 میں آتا ہے، اور تبلیغ قرآن سے دشمنی کا برا انجام 26 to 29۔ کل تعلیمات دینی کا خلاصہ استقامت ہے، اور استقامت کا بیان جو ہے 32 to 30 ہے۔ اس کے زمرے میں کچھ آیات ہیں جو کہ میں ان کا ترجمہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، پر مجھے لگتا ہے کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، پر کوشش کروں گی کہ میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، غم کو قریب آنے دو، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کو تم وعدہ کیے گئے ہو۔ ہم ہیں تمہارے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تمہارے لیے جنت میں جو کچھ ہے جس کی طرف خواہش تمہارے دل میں آئے، اور تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے، اور یہ مہمانی غفور الرحیم کی طرف سے ہے۔ تو یہ فرشتے کن کو تسلیاں دیتے ہیں، کن کو جماتے ہیں؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے نا، تو فرشتے نصرت کے اس کو اترتے ہیں جو کہ جم جاتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم جمنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی سکینت اتار دے گا۔ آیت نمبر 32 میں بہترین بات دعوت اللہ ہے، اس کا بیان ہے، اور آیت 34 to 36 برائی کا جواب اچھائی سے دو، اس بات کا بیان ہے، اور اس میں ایک گولڈن رول سکھایا جا رہا ہے۔ آگے کی 2 آیات میں مظہر قدرت کو سجدہ نہیں کرو، اس کی تخلیق کرنے والے کو سجدہ کرو، یعنی اپنے رب کو۔ زمین کو زندہ کرنے والے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ، وہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ ہم سیزنز کے چین میں دیکھتے نہیں ہیں کہ جب وہی درخت جس کے اوپر خزاں میں بالکل ایک پتا بھی نہیں رہتا، پھر جو یہاں ہم سویڈن میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، تو وہ ساری خشک ہو کر برٹل ہو کے اس کی شاخیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، پر وہی درخت جو ہیں جیسے آج کل جو ہے وہ اسپرنگ کی آمد ہوتی ہے تو اسی کونپلیں نکلنے لگتی ہیں، وہی ریزریکشن ہم ایئرلی دیکھتے ہیں۔ تو جو رب یہ سائیکل ہر سال چلا رہا ہے ہمارے سامنے سے، اور پھر اسی میں ہم پھل انجوائے کرتے ہیں، پھر وہی درخت، وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ جس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا وہ دوبارہ تخلیق کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ آگے عظمت قرآن کا بیان ہے، اس کو جس نے سمجھ لیا اس نے زندگی کی بہت بڑی خیر سمیٹ لی، کہ قرآن کی عظمت کے ایسنس کو سمجھ لینا۔ اور پھر آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا کہ یہ دل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کے لیے خیر خواہی چاہنے والا بنایا، وہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو دل جوئی کہاں سے آتی ہے؟ تسلیاں آسمان سے آتی ہیں۔ چند اہم بیانات کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے آداب دعوت سیکھنے ہیں۔ 33 to 36 آداب دعوت دین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں سیکھنے کی جو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ صرف اللہ کی طرف بلانا ہے، نمبر 1، صرف اللہ کا پیغام دینا ہے، نو ٹیمپرنگ۔
خود بھی عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا عمل زیرو اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر کیا کہ خود کو مسلمان کہنا ہے, فرقہ وارانہ ناموں سے اجتناب کرنا ہے, کسی ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ نہیں جڑنا. اب ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تو ہم اسی میں پرائیڈ فیل کریں. اور ساتھ جب آپ ان کو حق بتائیں گے تو اپوزیشن تو ہوگی. جب اپوزیشن ہوگی, لوگ آپ کو تکلیف دیں گے, تو کیا کرنا ہے, یہ سکھایا جا رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ, اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے, ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کیا سکھایا جا رہا ہے کہ پتھر کا جواب پھول سے دو, اور ہوگا کیا, ہوگا ایسے کہ پھر جو دشمن ہے وہ دوست بن جائیں گے. تو یہ جو دعوت دین کا کام ہے, اس میں ہم نے ایگو کو مارنا ہے, کیونکہ مسلم تو عاجز ہوتا ہے نا, مومن تو عاجز ہوتا ہے, وہ تو رب کا پیغام دینے والا ہوتا ہے. وہ لوگ جب اس کو تانے دیتے ہیں تو ان سے گھبرا کے اپنا کام چھوڑ نہیں دیتا, احسان کا معاملہ کرتا ہے. پر یہ تو مشکل کام ہے, آگے یہ بھی بتا دیا گیا, یہ تو بہت مشکل کام ہے, پر صرف صبر والے ایسا کر سکیں گے. اور پھر جب کبھی یہ بتایا گیا جو بہت امپورٹنٹ رول ہے, جو ہمارے معاملات کو صحیح کر دے گا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ جب کبھی ہمیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو جب کبھی ہمارا دل چاہے کہ پلٹ کے یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, تو نہیں, یاد کر لیں کہ بہترین بات کیا ہے, داعی اللہ جو ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے, کہ جب ہارشنس بھی فیل ہو تو اس کو ہم نے اپنے رب کی خاطر درگزر کر کے آگے چلے جانا ہے. آج کی جو حدیث ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی, اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سب نے یہاں پڑھا ہے اس کو شعوری طور پہ اپنی زندگی میں لانے والا بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کی طرح کر دے جو کہ پانی کو اپنے اندر جذب کرے اور خوب خوب سبزہ اگائے, دوسروں کو نفع دے, خود بھی نفع حاصل کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل اللہ ہیں, کیونکہ یہ قرآن والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پہچان قرآن کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگوں کو قرآن یاد آ جائے. آمین. جزاک اللہ خیر. I'm sorry میں نے آپ لوگوں کا تھوڑا ٹائم اوپر لے لیا. انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں, اور اگر پھر وقت نے اجازت دی تو پھر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. پر میں چاہوں گی کہ ضرور جو اگر ایک دو باتیں آپ لوگوں نے دعوے کے حساب سے اپنے لیے لکھی ہیں تو وہ آپ لوگ ریٹن فارم میں کسی بھی ایڈمن کو گروپس میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر فریحہ. جی اوور ٹو سسٹر مریم. آج انشاءاللہ وہ دعا کرائیں گی. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ.